حکم نہیں ہے، کیونکہ زندگی جو ملی ہے نا، یہ زندگی آخرت بنانے کو ملی ہے۔ ہم ابھی اپنی اصلاح کریں، سوچیں سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے جس مقصد کو بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس مقصد کو ہم پورا کرنے کی کوشش، امتحان دینے کے تیار ہو جائے۔ اور امتحان تو بنا تیاری کے ہوتا ہی نہیں نا۔ امتحان کے لیے تو کوشش کرنی پڑتی ہے، راتوں کی نیند چھوڑنی پڑتی ہے، نرم ملائم بستر چھوڑنے پڑتے ہیں، رات رات بھر ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھائی کرنی پڑتی ہے دنیا کے ایگزام میں، تب جا کے پاسنگ مار کے فرسٹ کلاس آتے ہیں۔ اور میرٹ کے لیے تو بہت ہی کرنا پڑتا ہے، 18 گھنٹے پڑھائی کرنا پڑتا ہے، تب میرٹ پہ آتے ہیں اچھے درجے کے لیے، اونچے درجہ، دنیا کا ایگزام مثال دے رہی ہوں میں۔ اور آخرت کا امتحان، آخرت کے امتحان جو دیتے ہیں وہ راتوں کو، اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہے کہ وہ بستر پہ اپنی پیٹھیں نہیں ٹکاتے، ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں۔ راتوں میں لوگ میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں اور وہ اٹھ کے جاگتے ہوتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کی حمد و ثنا میں رہتے ہیں، نمازوں میں سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں، اور سجدوں میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا سوئی ہوتی ہے، وہ سجدوں میں اپنے رب کو مناتے ہیں۔ یہ میرٹ ہولڈر لوگ ہیں، میرٹ پہ آنے والے، وہ وہاں پہ پھر میرٹ میں ہوں گے۔ جب لوگ امتحان اور حشر کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے اپنے امتحان دیتے ہوں گے، سب کا حساب چل رہا ہوگا۔ ان 7 قسم کے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان 7 میں ایک وہ بھی ہے جو راتوں میں اٹھ کے اپنے رب کو منایا کرتے تھے، راتوں میں جاگا کرتے تھے۔ رات میں نہیں جاگتے، نہ جاگو، فجر میں تو اٹھا کرو، فجر تو پڑھا کرو۔ فجر کی نماز کا معلوم ہے کتنا بڑا اس کا ثواب ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے، سبحان اللہ۔ ایک بار آپ نے نماز کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ 40,000 سال بعد سر اٹھایا۔ کتنا سجدہ کیا؟ 40,000 سال کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا۔ اتنا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل آپ نے بڑی اچھی نماز پڑھی، اے جبرائیل تم نے بڑی اچھی نماز پڑھی، لیکن سنو، امت محمدیہ کا، جو میرے حبیب کا امتی فجر کی نماز کی 2 سنتیں ادا کرے گا نا، میں تمہارے اس ثواب سے زیادہ اسے ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کے ثواب سے زیادہ، فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ یہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، ساری دنیا کی نعمت ایک طرف، فجر کی 2 سنتیں ایک طرف۔ سنت کا جب یہ حال ہے تو فرضوں کا کیوں سوچو، فرضوں کے کیا ثواب ہوں گے۔ نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کب آخری وقت آ جائے۔ ابھی عہد کریں کہ ہم اب کبھی اپنی نمازیں قضا نہیں کریں گے۔ ایک نماز قضا کرنے کا کس قدر ثواب ہے، اور پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ جو اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ کے لیے جی لیتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ اس سے راضی رہتا ہے، اللہ اس سے راضی رہتا ہے، اللہ اس سے راضی رہتا ہے۔ اللہ کرے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہم کوشش کریں کہ زیادہ لوگوں کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں، بار بار انہیں بولے، اپنے زیادہ لوگ کو نہیں، اپنے آس پاس والے اپنے رشتہ داروں کو تو بولے کہ آپ اٹینڈ کریں 3 سے 5 بجے تک، کہ کم سے کم یہ دل کی جو آئلنگ ہوتی ہے نا، سروسنگ ہوتی ہے، کہ جس طریقے سے گاڑی کو مٹی کے تیل سے دھونا پڑتا ہے نا، اس طریقے سے دل کو بھی دھوتے رہنا پڑتا ہے، ورنہ شیطان تو لگاتار ہمہ وقت لگا ہوا ہے۔ ہمیشہ شیطان ہمہ وقت ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے فندے سے بچائے۔ اذان ہو رہی ہے، پھر ایک اور اذان ہوگی اپنی۔ ابن مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیاری بہنوں، زندگی کے معیار کو سمجھیں ہم، اور معیاری ایک ایسی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے جو تقوی والی ہو، اللہ سے خوف والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ اور یہ دنیا تو دنیا ہے، دنیا کی فکر سے زیادہ اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ فکر کرے۔
اور دنیا میں ظاہر سے جانتی ہیں، اللہ ہمیں باطن سے جانتا ہے. ظاہر تو جانتا ہے، اللہ باطن بھی پہچانتا ہے. اسی لیے کسی پہ بھی کوئی بھی طنز اور کوئی بھی بہتان نہ لگائیں. اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور اس کی مغفرت کی کوشش کرے، مغفرت کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ جس بندے کی ایپوشی بندہ کرتا ہے، اللہ اس کی بھی حشر کے دن ایپوشی کرے گا. حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے بیچ تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں. اللہ نے مجھے ابھی قیامت کا منظر دکھایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ واحد القہار کے سامنے ایک بندے کو پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے پیش ہونے کے بعد ایک پردے لگوائے. اللہ کو پردے لگوانا تھوڑی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بس، اللہ کو تو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے لگوائے. پردے میں اس کو بلایا اپنے قریب، اور پردے کے بیچ بعد اس کو سب کے سامنے دیکھیے. حشر کے دن جو حساب ہوگا نا، وہاں سب ہوں گے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، اڑوسی پڑوسی، ہمارے سارے جاننے پہچاننے والے جو آج ہم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں نا. کل ان کے سامنے جب حساب کتاب ہوگا، اللہ ہم سب کی اپوشی فرمائے. جب ان کے سامنے حساب کتاب ہوگا تو وہ سمجھ جائیں گے. وہاں تو سبھی برہنہ ہوں گے. اللہ سب کو برہنہ بلائے گا. قبر سے جو اٹھیں گے نا، کوئی کفن میں نہیں اٹھیں گا، سب برہنہ اٹھیں گے. اور زمین تانبے کی ہوں گی، آسمان پہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، لوگ دہک رہے ہوں گے، ہڈیاں کھوپڑی کی طرح، ہانڈی کی طرح پکڑی ہوں گی. اور ایسے وقت میں سب کو پڑی ہوں گی، جلدی اللہ حساب کرے. اور جو موت نہیں مانگنے کا، اللہ کے حبیب نے کہ حدیث پاک ایک اور ہے کہ آپ فرماتے کہ موت نہ مانگا کرو. اگر تو جنتی ہے تو تیرے لیے دنیا تو ابھی اور عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھی ہے. جنتی اور جہنمی تو لکھ دیا گیا ہے. اور اگر تو جہنمی ہے تو تجھے اتنی کیا جلدی پڑی ہے جہنم میں جانے کی جو موت مانگ رہا ہے؟ جہنم سے تو دنیا اچھی ہے نا، ابھی دنیا میں رہے. تو ایسے وقت میں لوگ برہنہ ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں اللہ کے سامنے حساب کتاب ہو رہا ہوگا. کوئی کو کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، سب اپنے اپنے حساب کتاب کے فکر میں لگے ہوں گے. اس وقت میں اللہ رب العزت پردے لگوا کے ایک بندے کو اپنے سامنے کرے گا. اس کا حساب سب کے سامنے کھلے میں نہیں کرے گا، پردے میں کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اللہ کے سامنے اس کا رزلٹ ہے، اور اللہ کو رزلٹ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ اس کا پورا بایو ڈاٹا جانتا ہے، بندہ کتنا کیا 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 ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ حدیث پاکہ ہم کو سمجھانے کا ہے. اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گا فلاں اس بندے سے، اے بندے تو نے فلاں وقت میں وہ گناہ کیا تھا نا. وہاں کون جھوٹ بول سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ مرتے مرتے جھوٹ نہیں بولو، مرنے کے بعد بھی کون جھوٹ بولتا ہے؟ یہ دیکھو، وہ جھوٹ کوئی بول ہی نہیں سکتا اللہ کی بارگاہ میں، کیسے جھوٹ بولے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر. جھوٹ تو بولنا. اور میرے آقا نے فرما دیا مسلمان سب ہو سکتے ہیں. میرا امتی مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، وہ ایسا گناہ کیا ہوں گا، وہ گناہ کیا ہوں گا، جوا کھیلا ہوں گا، شراب پیا ہوں گا، یہ کیا ہوں گا، میں مانتا ہوں، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے. اور جھوٹ بولا تو مسلمان ہی نہیں ہے، ڈیفینیشن میں سے نکل گیا مسلمان کی. پھر اب مسلمان نہیں رہا وہ، کیونکہ آقا نے فرما دیا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. چاہے کتنا بڑا فائدہ ہونے والا ہے، جھوٹ نہ بولو، ورنہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ مسلمان نہیں رہے. اتنے میں اگر موت آ گئی جھوٹ بولنے کے بعد تو پھر کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ مسلمان نہیں تھے تو پھر جہنم نہیں ملنا ہے. اسی لیے اللہ ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ پردے لگوا کے اس بندے کو سب کے سامنے نہیں، اکیلے میں اس کا حساب کرے گا. اس سے پوچھے گا فلاں وقت میں بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا نا. بندہ کہے گا یا رب العالمین، جی مولا میں نے کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا میں نے. اقرار کریں گا اپنے گناہ کا. پھر اللہ وہ اور دعا گناہ یاد دلائیں گا، تو نے وہ گناہ کیا تھا نا. کہا ہاں میرے مولا میں اقرار کرتا ہوں میں نے وہ بھی گناہ کیا تھا. پھر اللہ اور گناہ یاد دلائیں گا، وہ سارے گناہوں کے اقرار کرے گا. کہا ہاں مولا میں نے گناہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، جا جنت میں چلا جا. اس کو جنت میں بھیجے گا. وہ کہے گا مولا میں تو بڑا گنہگار، تو مجھے جنت دے رہا ہے تیری رحمت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا سن،
تو میرے بندوں کی دنیا میں پوشی کیا کرتا تھا، تو میرے بندوں کے عیب لوگوں کو نہیں بتاتا تھا، تو ان کے عیبوں کو اجاگر نہیں کرتا تھا. وہ میرے بندے تھے، گنہگار بھی ہو تو ہے تو اللہ کے بندے نا. تو میرے بندوں کی عیب پوشی کرتا تھا، آج میں تیری عیب پوشی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جب تو بندہ ہو کے میرے بندوں کی عیب پوشی کر سکتا ہے تو پھر میں تو تیرا خالق ہوں. میں تیرے جیسے عیب پوشی کرنے والے کو جہنم میں کیسی میری شان کے خلاف ہے، اسی لیے میں تجھے جنت عطا کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اللہ کو منانا ہے. ہمیں لوگوں کے گناہوں کے پرچار نہیں کرنا ہے، پروپیگنڈے نہیں کرنا ہے. ہمیں اس کی مغفرت کی، جو بھی ہے اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور سب سے زیادہ تو خود کی مغفرت کی دعا کریں. سب سے زیادہ کہ اللہ مجھے معاف کر تو میرے مولا. میری قبر میں تو میرے سگے ماں باپ بھی نہیں آنے والے نا، نہ بھائی بہن آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی وہاں سفارش کو نہیں ہوگا. اور آقا وہاں آئیں گے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے کہ کہوں ارے مر کے پہنچی ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جو دنیا میں آقا کو چاہیں گا نا، جو اللہ کو چاہیں گا، اللہ کے رسول کو چاہیں گا، وہ ہمہ وقت انہیں منانے کی فکر میں رہیں گا، انہیں راضی کرنے کی فکر میں رہیں گا، گناہ نہیں کریں گا. اور جس طریقے سے دیکھو نا، ایک ماں کے بچے ہوتے ہیں نا، بچے اگر کتنے ہی غلط ہو، ہم ماں کا امتحان وہ کیوں کریں؟ ہمارے سامنے اتنی بڑے آئیڈیل ہمارے آقا ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا جو میرے اہل بیت کا نہیں وہ میرا نہیں. میرے گھر والوں کے خلاف ایک بات بھی ہے آقا برداشت کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں؟ جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے وہ آقا سے محبت کرنے والا ہے. آقا اپنے اہل بیت اور اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں. اور اللہ نے خود فرما دیا یہ جو دنیا ہے نا میرا کنبہ ہے. کیا فرمایا؟ کنبہ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تو اولاد سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، لیکن اللہ نے خود فرما دیا یہ جو دنیا میں جتنی مخلوق ہے نا یہ میرا کنبہ ہے. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تم زمین والوں کی عیب پوشی کرو، آسمان والا تمہاری عیب پوشی کرے گا. تم لوگوں کے عیب نہ اچھالتے پھرو. کیا تم خدا ہو گئے ہو؟ تم میں سے کون ایسا ہے جو خدا ہے؟ خدا ہی پاک ہے، خدا ہی پاک ہے، تم خدا نہیں ہو. تم لوگوں کی عیب پوشی کرو، لوگوں کے عیب نہ اچھالو، کیونکہ جب اللہ اچھالے گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا کیا بنے گا؟ اور یہ گناہ ایسا ہے جو دنیا میں کسی کو ایسا بولا ہوتا ہے نا پکا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اس میں مبتلا ہو کے جو جتنے پارسا بنے پھرتے ہیں نا وہ اپنے آپ مبتلا ہو کے اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے ایسے گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے رہبر، ہمارے ہادی برحق بن کر آئے. اور آپ نے ہمیں ایک مثالی آئیڈیل زندگی جی کے سکھائی، ہمیں ہر چیز سکھائی، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا، یہاں تک بیت الخلا جانا بھی سکھایا. کپڑے کس طریقے سے پہننے وہ سکھائے، اللہ کا شکر کیسا ادا کرنا ہے وہ سکھایا، وضو کس طریقے سے کرنا ہے وہ سکھایا، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے رات بھر جاگ کے وہ بھی سکھایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پیاری بہنوں، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، اپنے پارٹ کو اچھے سے نبھائے. اور قبر میں چاہے مٹی ہو جائے لیکن پھر اللہ زندہ کرے گا. اور قبر کے اندر ہی عذاب ایسے ہیں، قبر تو پہلی منزل ہے. اور جب موت آتی ہے نا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو مرنے کے پہلے یہ ہے کہ جب موت آتی ہے نا، جو اللہ کی اچھی روحیں، اللہ کے اچھے بندے ہیں، جو رحمت والے بندے ہیں، اچھے والے بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. عبادت سے تسبیح پھیرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت اس کے سوا بھی ہے. یہ تو فرض ہے، اور فرض تو اللہ کا قرض ہے، قرض ادا کرے بنا چارہ نہیں ہے. لیکن ہمہ وقت اللہ کی بندوں کی فکر کرنا، کیونکہ اللہ کا کنبہ ہی ہے.
ایک ماں کے بچوں میں سے کسی کو اگر کوئی غلط بولے، ایک ماں کے بچوں میں سے کسی کو اگر کوئی غلط بولے نا، تو ماں چاہے اس سے کتنے اچھے ریلیشن ہوں گے، ماں چاہے اس بہن سے، اس سہیلی سے اپنی چاہے کتنا پیار کرتی ہوں گی، لیکن اگر وہ اس کی بیٹا یا بیٹی کو کچھ بول دے، اس کے نواسے پوتے کو کچھ بول دے، تو وہ اس سے رشتہ پھر نہیں رکھتی ہے، اس کو پسند بھی نہیں کرتی۔ ایک ماں، وہ اس کو خود کو کچھ بول دے چلتا ہے۔ آپ سب مائیں ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، آپ سن رہی ہو جو، تو یہ محسوس کیا ہوگا آپ نے کہ ہماری بہن بھائی اگر ہم سے محبت کرتے لیکن ہماری اولاد کو کچھ بول دے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، تو پھر اللہ، ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے، برا لگ گیا تو خاموشی رہ جائیں گی، زیادہ زیادہ کچھ بول لیں گے، لیکن رب العالمین تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو قہار اور جبار بھی ہے۔ اس کے بندے کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کب سے میرا ہو گیا، میرا کام سنبھالنے والا ہو گیا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پچھلے ہفتے ہم نے اسی پہ بیان کیا تھا، حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ کون ہوتے ہیں بولنے والے، اس کو معاف کرے گا نہیں کرے گا، وہ میری رحمت کے خلاف بات کرنے والے یہ کون ہوتے؟ وہ ہے نا، میں ہوں جس کو چاہے معاف کروں اور جس کو چاہے سزا دوں۔ تو ہمیں تو اپنی زبان کو بالکل قابو میں رکھنا ہے، دل کو بھی قابو میں رکھنا ہے، ہما وقت اپنے گناہوں پہ ڈرتے رہنا کہ مولا معاف کرنا، مجھے قبر میں جانا ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات مجھ کو نصیب نہ ہو گھر میں، جو آج اتنا ٹھنڈ چل رہی ہے نا، ہو سکتا ہے کل ہم قبر کے اندر ہو، اور پھر وہ قبر کیا ہے، گنہگار کو ایسا بھیجتی ہے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے یہ ایسی دبائیں گی کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جائیں گی، اتنی سنکری، اتنی چھوٹی ہو جائیں گی، تنگ ہو جائیں گی قبر گنہگار کے لیے کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ اور کون مرتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھیں گے سب، یہاں تک جبریل امین تک، فرشتوں کے سردار، کل من علیہا فان، اللہ نے فرما دیا سب کو فنا کروں گا میں، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، میں آج مروں گی کل آپ مرو گے، سب کی زندگی اور سب کو ختم ہونا ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی ایسا نہیں جو موت سے بھاگ جائے، موت سے چھپ جائے، چاہے کسی جگہ پہ ہوگا اس کو مرنا ہے، اس کی جگہ مقرر ہے، وہاں مرے گا، وقت دیا ہے، سانسیں دیے، سال نہیں دیے، سانسیں ملی ہے، اس سانس سے زیادہ دوسری سانس نہیں ہے، سانسیں ملی ہے، ہر سانس میں بولو اللہ اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، ایسا ورد کرو، ایسے اچھے بن جاؤ کہ ہمارے دل کی ہر سانس اللہ اللہ بولے، ہمارے ہر کام سے اللہ کے مخلوق کی فلاح و کامیابی ملے ان کو۔ 10 سال سے زیادہ کا اعتکاف کا ثواب ہے ایک مومن بندے کی مدد کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حرم پاک میں اعتکاف میں تھے اور طواف کر رہے تھے، اچانک ایک شخص آیا، طواف کرتے کرتے اس نے کان میں کچھ کہا، وہ شاید ان کا نفلی طواف تھا، نفلی اعتکاف تھا، کچھ کہا کہ قرضدار مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، اگر آپ تھوڑی ضمانت لے لینا، تھوڑا بعد میں دے دوں گا تو میں تھوڑا مشکل سے نکل جاؤں گا۔ فوراً حرم پاک سے نکل گئے، لوگوں نے کہا اے عباس آپ تو اعتکاف میں تھے، اعتکاف توڑ کے نکل گئے؟ کہا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آقا سے میں نے سنا ہے کہ جو کسی مومن کی مدد کو نکلتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، اس کی اچھائی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اسے اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے بڑا ثواب ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت سے تسبیح پھیرنا، مالا پھیرنا، دوسروں کے عیب گننا یہ نہیں ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے کہ ایک ماں برداشت نہیں کرتی اس کی بیٹی کو، بیٹے کو کوئی کچھ بولے، پھر اللہ واحد القہار ہے، جب اس کے بندے کو کوئی کچھ بولے گا اور اگر وہ ویسا نہیں ہے یا ہے، ہم کون ہوتے؟ ہم خدا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم اس کے دل کو، کیفیت کو جانتے ہیں، اس کی اس مجبوری کو جانتے ہیں،
اس کی وہ اس وقت کی سرکمسٹانسز کو جانتے ہیں کہ ہم بولتے کچھ بھی، اور بولنے والوں کو شرم بھی نہیں آتی، لگتا نہیں مجھ کو نہیں مرنا ہے۔ وہ خبر ایسی خبر ہے، وہ اس اندھیروں کا گھر ہے، وہ دن بھر میں 20 مرتبہ آواز لگاتی ہے، آنا میرے پاس، آنا پھر بتاؤں گی، آنا۔ چرند پرند کے علاوہ، ہمارے علاوہ تمام چرند پرند ساری مخلوق سنتی ہے، ہم نہیں سنتے۔ ہماری خبر ہم کو پکارتی ہے، دھمکی کے انداز میں بلاتی ہے، آنا 20 مرتبہ، 20 مرتبہ موت کو یاد کرنا چاہیے، موت پکارنا نہیں چاہیے، موت مانگنا نہیں چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ 20 کم سے کم 20 مرتبہ دن بھر میں ہم ایسے مقام پہ پہنچتے جہاں گناہ ہونے والا ہوتا ہے، پھر ہم کو یاد آ جانا چاہیے نہیں مرنا ہے، پھر ہم کو یاد آ جانا چاہیے نہیں قبر میں جانا ہے، اور قبر اندھیروں کا گھر ہے، سانپ بچھوؤں کا گھر ہے، اور وہ قبر ہی ایسی دبائیں گی، ایسی دبائیں گی، ایسی دبائیں گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب کو دباتی ہے؟ کہا ہاں سب کو دباتی ہے، اچھوں کو بھی دبائیں گی، اللہ کے اچھے بندوں کو بھی دبائیں گی۔ قربان جائے ان صحابہ کرام کے سوالوں پر جن سے ہم کو معلوم پڑا، جس کی وجہ سے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں اچھوں کو بھی دبائیں گی، لیکن ایسا نہیں دبائیں گی، اچھوں کو ایسا دبائیں گی جس طریقے سے ماں اپنے بچے کا پیار آتا تو زور سے ایسے بھیجتی ہے نا، ایسی دباتی ہے پیار سے، ایسا پیار آ گیا تھا، اس کو خوب زور سے دباتے ہیں ہم بچوں کو، تو کیا اس دبانے میں بچے کو نقصان ہوتا ہے کیا؟ محبت سے وہ دبانے سے، جب اچھے کو دبائیں گی نا قبر میں، اس کے جسم کے سارے درد دور ہو جائیں گے، وہ پرسکون ہو جائے گا۔ ماں کی گود میں جا کے کوئی بچہ روتا ہے کیا؟ وہ تو روتا ہوا چپ ہو جاتا ہے، وہ قبر ماں کی گود بن جائے گی، اچھوں کے لیے ماں کی گود ہوں گی کہ اس کو دبائیں گی اور بڑی محبت سے اس کو گرمی دیں گی، اس کو ماں کی گود جیسا محبت عطا کرے گی۔ اور گنہگار کو ایسی دبائیں گی گویا ایک پسلی دوسری پسلیوں میں ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر جائیں گی، ہڈیاں الگ ہو جائیں گی۔ سانپ بچھو کے الگ عذاب ہے، جو نماز قضا کرتا ہے اس کو فجر سے لے کے ظہر تک، ایک ایسا گنجا سانپ جو 1000 سال کی عمر کا ہے، جو ایک بار ڈسے گا نا مردہ 70 گز نیچے دھس جائے گا، ایسا کرنٹ مارنے والا درد مارے گا وہ۔ پھر فجر سے جو چھوڑتا تھا تو ظہر چھوڑتا، ظہر تک کے اس کا عذاب مسلط رہے گا، پھر ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے، پھر مغرب تک، مغرب کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے، عشاء تک، عشاء کی نماز چھوڑنے والوں کو، اور پھر فجر چھوڑنے والوں کے لیے ساری رات، جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے سارا ہفتہ، سارا دن اور رات اس پہ عذاب قبر ہوتے رہے گا۔ دعا مانگتے نا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اور جو اکثر بولتے نا کیا ہوگا دیکھا جائے گا، مٹی ہو جائے گا، ارے بھائی تمہاری کسی کی بوٹی بنے گی تو میرا قیمہ بنے گا، ارے بولنا آسان ہے، ذرا ایک انگلی کا قیمہ بنا کے بتا لے، قیمہ تو کیا صرف انگلی کو کاٹ کے دیکھ لے، سمجھ میں آ جائیں گے فضول باتیں کرنا۔ ڈرو اللہ سے، ہمیں قبر میں جانا ہے، اپنے حساب صاف کرو، کسی کے دل دکھائے ان سے معافی مانگو، کسی کو تکلیف دی ان سے معافی مانگو، کسی کی زمین چورائی ہے ان کی زمین کو واپس کرو، کسی کے پیسے ہڑپے ان کے پیسے واپس کرو، کسی کو تکلیف دی ہے بہتان لگائے ہیں ان سے جا کے معافی مانگو، توبہ کرو، اپنے حساب صاف کرو، اپنے حساب صاف کرو۔ جب تک حساب صاف نہیں ہوں گے اللہ جب تک خلق راضی نہیں، خالق راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، میں نہیں کہتی، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، کیسا باغ؟ وہی جو اللہ والا، اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کی اچھی بندی، اللہ کی اچھی بندی رات و دن نماز پڑھ رہی، روزے رکھ رہی، زکوٰۃ دے رہی، حج کر رہا ہے بندہ، اور اس کے بعد ہمہ وقت بار بار اللہ کے در پہ جانے کی تیاریاں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کچھ کھاتا نہیں، وہ پیسے جماتا ہے کہ میرے کو میرے آقا کے در پر جانا ہے، حرم پاک جانا ہے، کعبۃ اللہ کے روزے رکھنا ہے، یعنی کس قدر اس کو محبت ہے، ہمہ وقت لگی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اپنے بڑے والدین کی عزت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کے سامنے اف کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اف کتنا ہلکا لفظ ہے، اف۔
اتنے اف کا حق نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرے، ان کی دل آزاری کرے، ان کو دل کو تکلیف پہنچائے، معافی مانگو ان سے، چاہے وہ کیسے بھی ہو، ان کا حساب وہ لیں گا، لیکن ابھی وہ تمہارے ماں باپ ہے، تمہیں ان کے سامنے معافی مانگنا ہے، ان سے معافی مانگنا ہے۔ بستر بچھاؤ، جنت کے بچھونے بچھا دو، اور حد انتہا تک اس کی خبر حد انتہا تک وسیع کر دی جاتی ہے، جہاں تک نظر جائے گی اتنی بڑی اس کی خبر ہو جائیں گی، اور اس خبر میں جنت کے پھول اور جنت کے باغ اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت کے اے سی شروع کر دیے جائیں گے، جنت کی ہوائیں شروع، خوشبو شروع، اور پھر اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نرم نرم بستروں پہ اس کو سونے کا حکم دے گا، سو جا سو جا، ہر حدیث میں ایسے لفظ آئے ہیں، سو جا سو جا، ایسی سو جا جیسی دلہن سوتی ہے۔ دلہن سوتی ہے کیا؟ دلہن تو اپنے ہم سفر کے انتظار میں ہوتی ہے، اپنے محبوب کے انتظار میں ہوتی ہے، دلہن سوتی نہیں ہے، لیکن نرم بستروں پہ بھی جس کو محبوب کے وصال کا انتظار ہو، اسے نیند کا آتی ہے، وہ نرم بستروں پہ جب وہ روح سو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے، پہلی منزل میں ہی تو پاس ہو گئی ہو، جب قبری اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ حشر کا میدان بھی اچھا ہوگا، عرش کا سایہ بھی ملے گا، پھر پلسرات بھی آسان ہو جائیں گی۔ فرشتے جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والوں کے لیے میں اپنے پر بچھا دوں گا، 600 پرے جبریل علیہ السلام کے، جو مشرق سے لے کے مغرب تک پر ہیں، وہ گریں گے نہیں جہنم میں، بجلی کی طرح گزر جائیں گے جنت میں، اور وہاں پہ میرے آقا استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے جنتیوں کے، یہ میری جنتی بندی ہے، میرا جنتی بندہ ہے، یہ میرے احکاموں پہ چلنے والا ہے، یہ مجھ سے سچی محبت کرنے والا ہے، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا رسول اللہ، نعرے لگانے سے نہیں ہوگا کچھ، مصطفیٰ کی سیرت کو ڈھالنا ہوگا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا وضع قطع سب رسول اللہ کی جانب، رسول اللہ کی طرح ہونی چاہیے، کہ رسول اللہ کو اس بات سے برا نہ لگ جائے، ایسا کام نہ کروں، ایسے بال نہ کٹاؤں جو آج کل شیطانی بال کٹائے جا رہے ہیں، ایسے کپڑے نہ پہنو جو رسول اللہ ناراض ہو جائے، ایسے کام نہ کروں، ایسے کسی کی دل آزاری نہیں کروں، کسی کو تکلیف نہیں دوں، کسی حق نہ ماروں، کسی کو پریشان نہ کروں، رسول اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رات و دن ہمیں توبہ کرنے کی، اپنے روز رات میں امتحان کے پیپر کو جانچنے کی توفیق دے کہ دن بھر میں کتنے گناہ کیے، کل نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا ہر اگلا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ سے زندگی ایسی بنا لے، ایسی بنا لے، ایسی بنا لے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، کہ یہ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین، اللہم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول جو غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔